وسلم۔ تو جو وضو کرنے کے بعد میں آسمان کی طرف دیکھیں گا اور انگلی اٹھا کے بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ جو وضو کرنے کے بعد میں سورہ قدر آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی انشاءاللہ، یعنی آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہے۔ یہ پابندی سے پڑھنا مانگتا تو اس کے بہت فضائل ہیں، یعنی جو وضو کے بعد میں آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ اور سورہ قدر یعنی انا انزلنا کا سورہ، یہ پڑھنے سے کیا ہوگا کہ وہ صدیقین میں سے، اور جو ایک مرتبہ پڑھے گا وہ صدیقین میں سے ہوں گا، جو 2 مرتبہ پڑھے گا شہداء میں شمار کیا جائیں گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھیں گے۔ وضو کرنے کے بعد میں سورہ قدر انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے وضو کے فرائض کے تعلق سے الحمدللہ جمعرات جمعرات کے دن سنا تھا، آج اسی کے آگے سے ہمارا چیپٹر جاری ہے، ابھی ہم نے فضیلت سنی ہے۔ وضو کا طریقہ یہ ہے کہ مستحب نمبر 1 نیت کرنا چاہیے کہ نماز جائز ہونے اور پاکی حاصل ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ کیا نیت کریں گے؟ نماز جائز ہونے اور پاکی حاصل ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ ایسا نیت دل کا ارادہ کرنا ہے، زبان سے کہیں گے تو ثواب ملے گا۔ بسم اللہ پڑھنا، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے، جب تک وضو باقی رہیں گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا بولنا ہے؟ میرے ساتھ میں دوہرا، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ والحمدللہ۔ یہ جیسا اپن نے وضو چالو کرے بسم اللہ پڑھ لینے کا، یا پھر اسی کے ساتھ میں یہی بسم اللہ والحمدللہ جب تک وضو باقی رہیں گا۔ ابھی ہم سب کا وضو باقی ہے اور آدھا گھنٹہ ہی باقی رہیں گا، تو بھی فرشتے ہمارے نام اعمال میں لکھی جا رہے۔ کتنے مفت کا ثواب ہے یہ امت محمدیہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسانی کیا ہے، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے۔ کتنی دیر لگیں گی بسم اللہ والحمدللہ بولنے کے لیے؟ ثواب جب تک وضو باقی رہیں گا۔ کتنے لوگ ایسے کہ عصر میں وضو کیے تو وہی وضو سے مغرب کی نماز بھی پڑھتے، اب تقریباً اگر 1 گھنٹہ بھی پکڑے، 1 گھنٹہ تمہارے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں نا مغفرت کی، اور تمہارے نام اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے۔ تھوڑی توجہ دے۔ تو اس کے بعد میں یہ دونوں ہاتھ پوچھوں تک دھونا ہے، دھوتے دھوتے یہ انگلیوں کو خلال کرنا سنت ہے، 3 مرتبہ دھونا، ہر چیز 3 مرتبہ دھونا ہے، تو یہ 3 مرتبہ کلی کرنا ہے۔ مسواک کرنا ہے، مسواک کی بہت فضیلت ہے۔ عام دنوں کے اندر جو مسواک کریں گا نماز کے لیے 70 گنا زیادہ ثواب ہے مسواک کا۔ کتنی گنا؟ ہاں، آپ نے مسواک کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے بغیر مسواک کی نماز پڑھی، تو مجھے سمجھنا ایک نیکی ملی تو آپ کو 70 نیکی مل گئی۔ یہ مسواک ہے، اس کا پکڑنے کا طریقہ بھی ہے۔ بہت سے لوگ ڈر کے ارے یار نہیں اس کا ادب کرنا، نہیں ایسا نہیں نا، سیکھو نا، سیکھیں گے نہیں، بولیں گے ارے نہیں یار ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کچھ بھی ہو جائے گا اگر ایسا ویسا نہیں، تو سیکھنا چاہیے نا۔ یہ پکڑنے کا طریقہ یہ ہے، یہ انگوٹھا اوپر رکھی، یہ انگلیوں جو ہے 3 انگلیاں اوپر، یہ کر انگلی نیچے، اس کو دھوئے پہلے سیدھی طرف اوپر دانتوں میں، پھر اس کے بعد دھوئے، پھر الٹی طرف یہ نیچے کے دانتوں میں سیدھی طرف سے، پھر دھوئے، پھر اندر کریں۔
پھر آدمی اس کو کھڑا رکھے، نہیں تو جیب میں رکھے، جیب میں نہیں رکھ سکتے تو جو ہے وضو خانے کے اوپر کھڑا رکھے، اس کو آڑا نہیں رکھے، اس کو ایسا نہیں پکڑے، ایسا پکڑ کے جو کریں گا بواسیر ہونے خطرہ ہے نا. یہ ایسا کچھ مشکل تھوڑی ہے یہ، اور ثواب کتنا ہے. اور جو ہمیشہ کرتے رہیں گے نا اس کی گارنٹی کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. حضور فرما رہے ہیں، میں تھوڑی فرما رہا ہوں. جو مسواک کا عادی، یعنی اس کو عادت پڑ گئی مسواک کرنے کی، ہمیشہ کرتا رہا مسواک، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اس سے بڑھ کر کیا مانگتا ہم کو. اور بہت فائدے اس کے، منہ کی صفائی رکھتا ہے، کمر مضبوط کرتا ہے، کھانا ہضم کرتا ہے، ذہن بڑھاتا ہے نا. پھر ثواب ملتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. جب کوئی یہ مسواک کر کے نماز کے لیے آئیں گا نا، جب پھر امام کہتے ولضالین تو ہم بولتے آمین. فرشتے ہمارے منہ میں منہ ڈال کے آمین بولتے. مسواک کرنے والے کو کتنا فائدہ ہے. تو مسواک کرنا چاہیے. 3 چلو سے 3 بار کلی کرے. روزہ نہ ہو تو غرارہ کرے. روزہ نہیں رہیں گا تو غرارہ کرنے کا، کلی کرنے کے ٹائم پہ. اس سے غرارہ کرنا سنت ہے. اس سے انشاءاللہ حلق کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گا. 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے. اب روزے کی حالت میں اگر ہم نے ایسا بھی کر لیے اور ناک صاف کر چل جائیں گا، لیکن رمضان کے بعد میں کیا کرنے کا، تھوڑا پانی کھینچنے کا. اس سے تمہارے اندر ناک کے بال گیلے ہو جائیں گے، اور اس کی بہت بینیفٹ ہے. یعنی جسم کو ہمارے بہت فائدے اس سے. ہم لوگ کیا کرتے، خالی ایسا کر لیتے، ناک صاف کی تو کیے، نہیں تو نہیں کیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. وضو ہو جائے گا لیکن ہم کو اس کے فائدے نہیں، بینیفٹ نہیں ملے گا اس کا. دھاڑی ہو تو اس میں خلال کرے. یہ دھاڑی ہے تو یہ وضو کرتے کرتے جو ہے یہ ایسا خلال کرنے کا، ادھر ایسا ہے نا، خلال کرنے کا، خلال کرنا چاہیے. سنت ہے دھاڑی کا. پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا ہے نا. پورے سر کا مسح ایک بار کرنا. یہ کیا کرنے کا، اکثر جو لوگ نل کے اوپر بیٹھتے وہ پانی چھوڑ دیتے مسح کرنے کے ٹائم پہ. نہیں، یہ سیدھے ہاتھ کے چلنے میں پانی لے، الٹے ہاتھ سے نل کو بند کر دے. یہ دونوں تر کر کے ہاتھ بھگا کر یہ 3 انگلیوں کے پیٹ آپس میں ملا لے. یہ ملا لینے کے بعد سے جہاں سے بال اگتے وہاں سے ایسا لے کے جائیں گے تو یہ ہتھیلی، یہ انگلی، یہ انگوٹھا دونوں ہاتھ کی کان نہیں لگنا چاہیے. یہ ایسا لے کر جائیں گے. یہ ایسا لے کر گئے، یہ گدی تک، یہ گدی ہے یہاں. اب یہ چھوڑ ڈالیں گے. یہ چھوڑنے کے بعد میں جو ہے جب یہ ایسا چھوڑ دیں گے یہاں، اب یہ ہتھیلی لے کے آئیں گے تو یہ انگلی انگوٹھا ٹچ نہیں کرنے کا سر پہ کدھر. یہ دیکھو پھر سے ایک بار یہ ایسا لے کر گئے، یہ ایسا لے کر آئے. اب بچی یہ انگلی انگلی کے پیڑ سے جو ہے یہ کان کے اندر کا مسح کرے. بچہ انگوٹھے سے کان کے پیچھے کا مسح کرے. اب بچی تھی یہ انگلیوں، اس سے گردن کا مسح کرے. ایسا نہیں، نیچے نہیں لانے کا، اس سے نہیں کرنے کا. بعض لوگ دیکھتے آپ ایسا کرتے تھے، ایسا اس سے تھوڑی کرنے کا، اس سے کرنے کا، انگلیوں کی پیٹھ سے. پھر سے دیکھیں ایک بار. یہ پورا سنت طریقہ ہے. اس کی بہت بینیفٹ ہے. سنت پہ عمل کریں گے، ورنہ آپ ایسا بھی کر لیں گے نا، آپ کا مسح ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. تو یہ کیا کرنے کا، یہ 3 انگلیوں کے پیٹ آپس. اچھا کوئی مسے کے ٹائم پہ ایسا چومتے، ایسا چومنے نہیں کرے. مسے کے ٹائم پہ نہیں چومنے کا، بعد میں جب بھی حضور کا نام آئے تو چومنا چاہیے. تو یہ ایسا پانی لیے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نل بند کر دیے. یہ ایسا پانی سے ہاتھ بھگا لینے کے بعد میں یہ ایسا 3 انگلیوں کے پیٹ آپس میں ملا لینے کے بعد میں یہ ایسا لے کر گئے یہ گدی تک. اب اس کو چھوڑ دیے، ہتھیلی لے کر آئے. اب بچی یہ انگلی کی، یہ اس سے ایسا کرے. بچہ انگوٹھے سے ایسا کرے. اب یہ حصہ بچے بھائی، اس کو ایسا کرے. ایسا نیچے نہیں لانے. گردن کا مسح مکروہ ہے. خالی گردن، یہ گلے کا، یہ گردن کتنی ہماری اتنی ہے، اس کا مسح کر لیں. یہ ہو گیا مسح کرنے کا ایک دم سنت طریقہ، صحیح طریقہ میں نے آپ کو بتایا. اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا، کانوں کا مسح. فرائض میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی جو فرض ہے نا اس کے اندر ترتیب قائم رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جیسے کہ پہلے فرض کیا، چہرہ دھونا ہے نا، تو پہلے ہاتھ دھو رہا ہے پھر بعد میں چہرہ دھو رہا ہے. یہ نہیں چلے گا. ایک کے بعد ایک دیگر ہم کو دھوتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھا وضو کا، میں نے تھوڑا چھوٹا سا مختصر طریقہ آپ کے سامنے بتایا. آئیے ثنا یاد کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک
سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وبحمدک. تھوڑا درمیانی آواز سے پڑھیں گے تو مخرج ادا ہوئیں گے. ہاں سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک. واو اگر صحیح بولیں گے نا تو بحمدک آپ بولنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وبحمدک وبحمدک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتبارک اسمک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک. اب یہ غیرو کا ہے، وہاں پر زبر ہے. بہت سے لوگ غیرو کا پڑھتے، نہیں پڑھنا چاہیے. یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب رک جاتے ہیں تو آخر کا زیر زبر پیش یہ ہٹ جاتا ہے رکنے کے بعد میں. وہ اسٹاپ ہے، رکنے کی جگہ ہے غیرو. تو یہ غیرو کا نہیں بولیں گے، غیرک. نہیں تو ایسا یہ تعلق سے کوئی ذہن میں آپ کیا ہے نہ بولیں گے یار ہم تو پہلے ایسا پڑھتے تھے تم ایسا پڑھا رہے. تو آپ پوچھ سکتے ہیں بھائی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک وتعالی جدک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك صلوا على الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور اس کو جس کو یاد ہے ماشاءاللہ یاد کرنے کی اور کوشش کریں۔ آپ تھوڑا الگ سے بیٹھ کے کتابیں یہاں پر رکھی ہوئی رہتی، نمازی کتابیں ہندی، اس کے اندر سب رہتا ہی ہے، تو تھوڑا یاد کریں یار، ہماری نماز درست ہونا چاہیے۔ یہ لینے کا سبب کیا ہے؟ نماز کا ہم نے جو رمضان میں اللہ کی توفیق سے اللہ نے ذہن بنایا، وجہ کیا؟ کہ ہماری نمازوں کی اصلاح ہو، کیونکہ افضل عبادت ہے نماز۔ ہم لوگ کیسی پڑھ کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں چلے گا، سیکھنا پڑے گا بھائی، نہیں آ رہا، بار بار سیکھنا پڑے گا، آ جائیں گا ایک دن۔ نہیں بھی آیا، سیکھتے رہیں گے، ایسی پڑھتے رہیں گے تو قبول ہوں گی، نہیں سیکھیں گے تو قبول نہیں ہوں گی پھر نماز۔ سیکھتے رہو یار، بھلے ایک مہینے میں ایک لفظ آپ کو یاد ہو، چلے گا نا، کوئی بات نہیں۔ آپ کا اگر سمجھو ذہن کمزور ہے، زبان نہیں پلٹ رہی، ہونا کوئی بات نہیں، اور اللہ کتنا خوش ہوگا کہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے، نہیں بھی آ رہا تو کوشش کر رہا ہے، نہیں بھی، اور ایسی سیکھتے دنیا سے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گا۔ یاد رکھو، یہ علم دین سیکھنا کوئی معمولی فضیلت والی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے بھائی۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے اور سیکھنے سکھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج اللہ کی مقدس بندی خاتون جنت کا عرس پاک ہے، آئیے ہم سب لوگ مل کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد میں، اور آج جو کچھ ہم نے یہ بیٹھ کے سیکھی، اس کا جو بھی ثواب ملا وہ اللہ کی رحمت سے وہ سب ہم خاتون جنت کی بارگاہ میں نظر کریں گے۔ آئیے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلیہ وسلم۔ سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ کریم تیری توفیق سے ابھی ہم نے یہاں پر جو کچھ علم دین کی باتیں سیکھی، سنی، سکھائی گئی، یا اللہ اس میں جو بھی قصداً سہون غلطی اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ کریم ہم نے ابھی جو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی، اسے بھی قبول فرما، اسے قبول فرما کر تیرے محبوب کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نظر قبول فرما۔ تیرے محبوب کے واسطے وسیلے سے 1,26,000 کم و بیش انبیاء کرام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ کریم والدین مصطفیٰ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، تمام ازواج مطہرات کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ کریم بالخصوص تیرے محبوب کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک چادر کی یا اللہ ان کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ یا اللہ کریم
خاتون جنت کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، یا اللہ خاتون جنت کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، حسنین کریمین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، مولا کائنات کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، یا اللہ کریم تینوں خلیفہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، سید الشہداء کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، یا اللہ کریم جملہ صحابہ اکرام، جملہ تابعین، تبع تابعین، صحابیات، تابعیات، تبع تابعیات کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، امام اعظم، غوث اعظم، خواجہ غری نواز، سید مخدوم جہانگیر سمنانی، شہنشاہ جنید، کل اولیاء کرام، صالحین، جملہ مومنات، مسلمات کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، یا اللہ کریم تیرے توفیق سے ہم نے یہاں پر جو بھی علم دین سیکھنے کی کوشش کی، اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما، یا اللہ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا، علم دین سیکھنا سکھانا اپنی رحمت سے قبول فرما، یا اللہ ہم جو تیرے مقبول بندی خاتون جنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا اسے قبول فرما، اور یا اللہ خاتون جنت کے صدقے طفیل تو ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو رمضان کے مہینے میں روزانہ 10,000 ایسے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، تو یا اللہ اس فہرست کے اندر ہم گنہگاروں کا بھی نام درج فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، یا اللہ رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا ہے کہ تو نے اپنے بندوں کی بخشش کا ذریعہ بنایا ہے، تو اے اللہ ہم گنہگاروں کو بھی بخش دے، اے اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، اے اللہ رمضان کے بعد ہمیں جس طرح رمضان کے اندر ہم گناہوں سے بچ رہے تیرے توفیق سے، اس رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، فعل حرام سے بچا، رزق حرام سے بچا، اے اللہ ہم سب کو صلاۃ و سنت کا پابند بنا، اے اللہ ایمان دے، ایمان پہ قائم رکھ، ایمان پر موت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، اے اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ جہاں کئی مسلمان پریشان حال ہے یا اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی غیب سے مددگار پیدا فرما، اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو چین و سکون کی زندگی عطا فرما، اے اللہ سلامتی والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے امیر بھائی کے والد صاحب اے اللہ زیر علاج ہے آج کے دنوں سے، اے اللہ انہیں تیرے قدرت کاملہ سے تیرے محبوب کے نالین پاک کے صدقے میں یا اللہ شہنشاہ جنیر کے واسطے وسیلے سے یا اللہ ہمارے امیر بھائی کے والد صاحب روزانہ پابندی سے تیرے مقبول بندی کی بارگاہ میں حاضری دیتے یا اللہ شہنشاہ جنیر کے صدقے میں ہمارے امیر بھائی کے والد کو جلد سے جلد صحت و تندرستی عطا فرما، شفائے کلی شفائے عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے عظیم بھائی کے گھر والے یا اللہ ابھی کافی ماشاءاللہ حد تک صحت ملی ہے اور صحت کلی شفائے عاجلہ عطا فرما دے، ہم سب کے گھر والوں میں سے جو بھی بیمار ہے یا اللہ سب کو صحت و عافیت عطا فرما، یا اللہ جو بیمار نہیں ہے انہیں بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لے، اے اللہ کینسر جیسی بیماریوں سے بچا، اے اللہ کڈنی کے امراض سے بچا، اے اللہ دل کے امراض سے بچا، اے اللہ خون کے اندر بھی کئی بیماریاں ہیں، خون کا کینسر ہے، اے اللہ دماغ کے کینسر ہے، اے اللہ بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اے اللہ ہمارے پاس علاج اگر بیمار اللہ نہ کرے اگر بیمار پڑ گئے تو علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہمارے پاس، اے اللہ تمام عاشقان اولیاء عاشقان رسول کو بالخصوص عاشقان شہنشاہ جنر کو یا اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لے، یا اللہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچا، اے اللہ آنے والی آفتوں سے بچا، ناگہانی بلاؤں سے بچا، نقصانات سے بچا، اے اللہ حادثات سے بچا، پریشانیوں سے بچا، تنگ دستی سے بچا، غربت سے بچا، ہم سب کو تو دینے والا بنا، اے اللہ ہم سب کو دینے والا بنا، اے اللہ ہم سب کو دینے والا بنا، اے اللہ ہم سب کے گھر والوں کی ہم سب ساری امت کی مغفرت فرما دے، جو بھی دعا مانگی یا اللہ خاتون جنت کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما، رمضان کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما لے، پھر سے ہم کو آنے والا رمضان کا مہینہ صحت و عافیت کے ساتھ علم دین سیکھنے والا روزے رکھنے والا نصیب فرما، آمین آمین آمین، یا اللہ کریم جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں سب کی جائز تمنا پوری فرما دے، ہمارے شعیب بھائی سپاہی محلے سے، امیر بھائی، عرفات بھائی سبھی لوگ آئے ہیں، حلوائی گلی سے ہمارے لوگ آ کر بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمارے یہاں کی جو لوگ نہیں بیٹھے ان کو بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرما اور علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین آمین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین، حق لا